لوہار، ایک لوہار ہے لوہار، لوہار پڑھائی کا کام کرتا ہے، لوہا پیٹنے کا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر یہ ہے، امام احمد ابن حنبل کے گھر سے تھوڑا سا آگے رہتا ہے وہ لوہار، اس کا گھر تھوڑا سا آپ کے گھر سے آگے ہے۔ لوہار اپنے دن بھر اپنے کام کو کرتا، لوہا پیٹنے کا، اوزار بنانے کا، لیکن جس وقت میں اذان کی آواز آتی تھی اور مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ لوہار اگر اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا تھا تو اس ہتھوڑے کو بھی مارتا نہیں تھا لوہے کے اوپر، ہتھوڑے کو وہیں روک دیتا تھا کہ آسان ہو، بس ہتھوڑا وہیں سے اٹھایا اس طرف رکھ دیا، نماز کی تیاری میں لگ گیا۔ ایک مرتبہ لوہار نے ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور اوپر کو اٹھایا لوہے پہ مارنے کے لیے، ابھی اوپر اٹھایا تھا، اتنے میں آواز آئی اللہ اکبر، لوہار نے ہتھوڑے کو اٹھا کے ایک طرف لوہے کے اوپر نہیں مارا، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، اٹھا لوہا اور نماز وضو کرنے میں لگ گیا، نماز کی تیاری میں لگ گیا۔ جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا، کچھ دن کے بعد لوہار کا انتقال ہو گیا۔ لوہار کو دیکھا، پڑھائی کو دیکھا کہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں، جنت کے اعلیٰ محلوں کے اندر وہ سیر کرتا ہوا، ٹہلتا ہوا پھر رہا ہے لوہار۔ جنت کے اندر سیر کر رہا، ٹہلتا ہوا پھر رہا ہے۔ جن بزرگوں نے خواب میں دیکھا تھا اس لوہار کو، ان بزرگ نے فرمایا او لوہار، تو لوہا پیٹنے کا کام کرتا، تجھے جنت کے اتنے بڑے مقام کے اوپر، اتنے اعلیٰ درجوں کے اوپر تجھے جنت میں کیسے فائز کر دیا؟ ایسی جنت تجھے کیسے مل گئی جو تو اس طرح سے جنت کے بالا خانوں میں ٹہلتا ہوا پھر رہا؟ تو لوہار تھا، بڑا ہی تھا، تیرا کام تو لوہے کو پیٹنے کا تھا، تو کہیں ایسا نہیں کہ ہر وقت قرآن پڑھتا تھا، ہر وقت تلاوت کرتا تھا، ہر وقت تسبیح پڑھتا تھا، ہر وقت تہجد پڑھتا تھا۔ او لوہار، یہ بتا تجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ اس لوہار نے فرمایا کہ جس وقت میں نے ہتھوڑے کو اٹھایا تھا، میں لوہا پیٹ رہا تھا، میں نے ہتھوڑے کو اٹھا کے اوپر کو کیا، جیسے میں نے اوپر کو اٹھایا تھا اتنے میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے کانوں میں اذان کی آواز آئی، میں نے اس کو ہتھوڑے کو، میں نے گھن کو لوہے پہ نہیں مارا، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا کہ اب میرے اللہ کا نام لیا جا رہا، اب کہا جا رہا کہ نماز کی تیاری کرو۔ میں نے ہتھوڑے کو ایک طرف رکھا، میں اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھنے کی طرف چلا گیا۔ میرے اللہ نے جب میرا انتقال ہوا، میری موت آئی، میرے اللہ کے حضور نے میری پیشی ہوئی، میرے رب نے کہا میرے بندے میں نے تیری مغفرت، میں نے تیری مغفرت کر دی، اے الہ العالمین، اے وحدہ لا شریک اللہ، میرے معبود، تو نے میرے لیے میری مغفرت کر دی، میرے لیے جنت کے فیصلے کر دیے۔ الہی مجھے یہ تو بتا دے میرا کون سا عمل تجھے پسند آیا، کون سا عمل میرا تجھے اچھا لگا؟ میرے رب نے فرمایا جب تو نے ہتھوڑے کو اٹھایا تھا لوہے پہ مارنے کے لیے اور اذان کی آواز آئی تیرے کانوں میں، تو نے ہتھوڑے کو ایک طرف رکھ دیا کہ اب لوہا نہیں پیٹوں گا، اب وضو کر کے اپنے رب کے لیے نماز پڑھوں گا۔ مجھے تیری یہ بات پسند آ گئی، میں نے اس کے عوض میں تیری مغفرت کی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج ہم غور کریں، آج ہم اندازہ لگائیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے۔
24 घंटे में कितने अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे, एक दिन में कितनी नमाजें, एक हफ्ते में कितनी नमाजें, एक महीने में कितनी नमाजें, एक साल में कितनी नमाजें। घर में बेटे हैं, बेटे भी नमाज छोड़ रहे हैं, बेटियां भी नमाज छोड़ रही, बहू आई हुई है वरना में वो भी नमाजें छोड़ रही। मेरे अल्लाह की कसम, अल्लाह को इस कदर मोहब्बत ना होती तो इस घर में बंदों को एक पानी का घूंट नहीं मिलता। जहां पे इतनी बड़ी बगावत हो, जहां पे खुदा ताला की इतनी बड़ी नाफरमानी हो, उस घर के अंदर खाने को रिज्क मिल जाता, पीने को पानी मिल जाता, हवा के लिए सांस के लिए हवा मिल जाता, अल्लाह इन सारी चीजों को बंद कर देता और ये तड़प करके घुट करके मर जाता। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह बेइंतहा अपने बंदों के ऊपर फरमाया है ना, अर्रहमान अर्रहीम, बेइंतहा अल्लाह अपने बंदों के ऊपर रहमान, बेइंतहा रहम करने वाला, बेइंतहा करम करने वाला, नवाज़ की बारिश बरसाने वाला। लेकिन मेरे भाइयों ये बात ज़हन में रखे, ये यहीं तक है। और जब हद से तजावुज़ हो जाता है, हद से तजावुज़ हो जाता है, फिर अल्लाह पाक यहाँ पे भी पकड़ लेता है, यहाँ पे भी पकड़ लेता है। घर भी अच्छा है, कारोबार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अल्लाह उनके दिलों के सुकून को छीन लेता है, उनके दिलों के सुकून को छीन लेता है, उनके दिलों में बेकरारी की आग लगा देता है। प्लाट भी पड़े हुए, कारखाने भी हैं, फैक्ट्री भी हैं, दुकानें भी हैं, जमीन जायदाद भी है, मालो मता भी है, 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, नौकर मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह उनके दिल के अंदर बेकरारी की आग लगा देता है। खुदा की कसम, ये तमाम नियामतें होने के बावजूद उनके दिल को सुकून नहीं। एक आदमी 5 करोड़ रुपए का मकान, 5 करोड़ रुपए का मकान, उस मकान में रहता है और उस मकान में रहने के बाद में उसके दिल को ये लगता है कि तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, बाप मर जा। उसके दिल में बार बार ये ख्याल आता रहता है कि तू मर जा, किसी तरह से तू मर जा। एक नौकर को सिर्फ इसलिए रख रखा था कि कहीं ये अपने आप में मर न जाए। 5 करोड़ रुपए किस काम का, क्या मतलब है उस मकान का? मेरे भाइयों, जब आदमी अल्लाह को राजी नहीं करेगा, अपने अल्लाह को खुश नहीं करेगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बेकरारी की आग उसके दिल के अंदर लग जाएगी, उसके दिल में बेकरारी आ जाएगी, उसके दिल के सुकून को, उसके दिल के चैन को फिर अल्लाह ताला खींच लेगा। इसलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अपने अल्लाह को राजी करने की फिक्र करें, अपने अल्लाह को राजी करें। ये नमाज, इसको हमने हल्के फुल्के अंदाज में कैसे लिया? जैसे पानी है ना, पानी, जैसे ये धूप की रोशनी है, ये धूप है, जैसे इसने हमने इसको सरसरी अंदाज में लिया, जैसे हमने पानी को सरसरी अंदाज में लिया, जिस तरीके से हम पानी को सरसरी अंदाज में ले रहे, इसी तरीके से हमने नमाजों को, मुसलमानों ने नमाजों को सरसरी अंदाज में लिया। पानी ना मिले, अरबों खरबों जमीन जायदाद का मालिक हो, 2-2 हजार रुपए की गड्डियां उसके कमरे में खड़ी पड़ी हैं, सोने चांदी के उसके कमरे में ढेर लगे हुए हों, हीरे जवाहरात मौजूद हों, पानी ना हो, खुदा की कसम ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। ना वो सोने के
ڈھیر اس کے کام آ سکتے، نہ وہ سونے کے ڈھیر اس کی پیاس بجھا سکتے، نہ ہیرے جواہرات اس کی پیاس بجھا سکتے، نہ تو ہوتے 2,000 کی گڈی کے جو نوٹ پڑے ہوئے تھے نہ وہ اس کی پیاس کو بجھا سکتے۔ میرے بھائیوں، اگر پانی نہ ملے، میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ تڑپ تڑپ کر کے بھڑک بھڑک کر کے اپنی جان دے دے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہاں پتہ لگے گا کہ پانی کتنی بڑی ہے، کتنی ناقدری کر رکھی ہم نے پانی کی، کتنی ناقدری کر رکھی۔ بدقسمت ہے نا، احسان فراموش ہے نا، اسی وجہ تو کھڑا کھڑا بائیں ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کے تکبر میں نہایا ہوا انسان کھڑا ہوا بائیں ہاتھ میں پانی لے کر کھڑا کھڑا پی رہا۔ اگر اللہ کی نعمت کا اس کو خیال آ جاتا، بیٹھتا، پانی کے گلاس کو دہانے ہاتھ میں لیتا، لینے کے بعد میں پانی کے گلاس کو پینے سے پہلے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک گھونٹ پانی کا پیتا، کہتا الحمدللہ، شکر ہے میرے اللہ تیرا، دوسرا گھونٹ پیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، تیسرے گھونٹ میں جتنی ضرورت تھی پانی پی لیتا، اور پانی پینے کے بعد کہتا الحمدللہ، اے میرے اللہ تیری بے انتہا تعریف ہے، تیرا شکر ہے جو تو نے پانی مجھے عطا کر کے میری پیاس بجھا۔ لیکن کیوں میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ خیال تو جب کرے گا نا جب ادھر ذہن جائے گا، اور جب پانی کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہا اللہ کی، جب ہوا کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہا اللہ کی، جب دھوپ کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہا اللہ کی، کیوں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں میرے دوست، میرے بھائیو، ابراہیم بن ادہم ہیں، چلے ہوئے جا رہے ہیں ابراہیم بن ادہم، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی راستے میں پڑا ہوا ہے، کس حال میں ہے؟ اس کا پورا بدن گل رہا ہے، پورا بدن گل رہا، پھول رہا ہے، اس کے بدن سے راڈ پیپ خون نکل رہا ہے، اور اس کے پورے بدن میں کیڑے پڑ رہے ہیں، پورے بدن میں اس کے کیڑے پھر لگے ہیں، گوشت پورے بدن کا گل رہا، اس کے بدن میں کیڑے پھر لگے، اور کیڑے پھر لگے، اتنے کیڑے بدن میں ہیں کہ کیڑے سینے کی طرف کو چڑھ رہے تو بعض کیڑے چھڑ جھڑ کر کے نیچے چڑھ رہے۔ یہ حال ہے، آنکھوں سے معذور ہے، دونوں آنکھیں ختم ہو گئی، دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گئے۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا، میرے دیکھتے دیکھتے میں کھڑا ہوا، میں دیکھتا رہا کہ پورا بدن گل رہا ہے، پھول رہا ہے، رات پیپ بہ رہا، پورے بدن میں کیڑے پھر رہے ہیں، کیڑے اوپر نیچے کو ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، اس طریقے سے ہو رہے، دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ ابھی میرے دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ کچھ تتیے اڑتے ہوئے آئے، اور وہ تتیے آ کر کے اس کے بدن پہ بیٹھ گئے، ان تتیوں نے ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا اس معذور کو، میں دیکھ رہا تھا اس مجبور کو، ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ تتیے ڈنک مار رہے تھے، اس کے بدن میں کیڑے پھر رہے تھے، رات پیپ اس کے بدن سے بہ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا اس معذور کو کہ وہ بول کر کے بھی بہ رہا تھا، اے میرے اللہ، میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں، بار بار بول کر کے وہ یہی کہتا تھا۔ ابھی کہاں اے میرے اللہ، میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں، بار بار یہی بولتا تھا۔ تتیے اپنا ڈنک مارتے تھے، اور وہ بول کے کہتا تھا الہی میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ جب وہ بار بار یہ کہتا رہا، ابراہیم بن ادہم کھڑے ہوئے روتے رہے، رکا نہ گیا، ابراہیم بن ادہم سے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد میں یہ کہا او میرے پیارے مجھے یہ بتا کہ تیرے پاس میں نعمت نام کی چیز کیا ہے؟
بدن تیرا سارا گلا ہوا، بدن تیرا سارا پھول رہا، تیرے پورے بدن میں کیڑے پڑے ہوئے، رات دن تیرے بدن سے لگ رہا، دیکھنے کے لیے تیرے پاس میں آنکھیں نہیں ہیں، چلنے کے لیے تیرے پیر نہیں ہیں، مجھے یہ بتا کہ تیرے پاس میں نعمت نام کی چیز کیا جس سے تو اللہ کا اتنا شکر ادا کرنے میں لگا ہوا۔ اس معذور مجبور نے کہا ابراہیم تم دیکھتے نہیں ہو مجھے کہ تم نے آواز دی، میرے کانوں نے یہ آواز سن لی، میرے کان صحیح کام کر رہے، میری سماعت صحیح کام کر رہی۔ ابراہیم میں پانی پیتا ہوں، آرام کے ساتھ پانی پی کے میرا حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مجھے کوئی درد نہیں ہوتا۔ ابراہیم جب پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے آرام سے پیشاب ہو جاتا ہے، پیشاب کرنے میں مجھے دقت نہیں ہوتی۔ کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ نعمت نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایک ہم ہیں ہر وقت ناشکری میں، ہر وقت ناشکری میں، ہر وقت ناشکری میں لگے ہوئے۔ میرے بھائیوں، آدمی نے پانی پیا، آرام سے پانی پی لیا، کھانا کھایا، آرام سے کھانا کھا لیا، آرام سے کھانا ہاضمے میں آ گیا، کھانا کھا لیتا ہاضمے میں نہ آتا۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، کچا کھانا باہر الٹی کے ذریعے باہر نکلتا، پانی پیا پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھو جن کو پیشاب کا بند پڑ جاتا ہے، ان سے پوچھو جن کا پخانا نہیں ہوتا، آسانی سے پخانا نہیں نکلتا، ان کو پخانے کا بند پڑ جاتا ہے، کیا گزرتی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ پاک نے سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک ہمیں اپنی نعمتوں سے مال و مال کر رکھا ہے، ہم لوگوں کی ادھر نظر نہیں جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ اللہ کے بندے بن کر کے رہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نماز اتنا معمولی فریضہ نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ سیدنا جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے سارے پیغام دنیا میں پہنچائے، لیکن جب نماز کا نمبر آیا میرے دوست، میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس میں بلایا، فاطمہ الزہرا کے ابا کو اپنے پاس میں بلایا، اور اپنے پاس میں بلا کر کے یہ نماز کا تحفہ کس قدر اللہ کی نظروں میں کتنی عظمت والا، کتنا بڑا تحفہ ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ اپنے پاس میں عطا کیا۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اگر نماز میں کمی کوتاہی ہوئی، نماز میں کاہلی ہوئی، نماز کو چھوڑا، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ، کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، اور ان کی شکل و صورت سوروں کے جیسے ہوں گے۔ سیدنا معاذ بن جبل تڑپ گئے اور یہ کہا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن جن کو ایسا ضمیر کیا جائے گا کہ وہ اپنی قبروں سے ہی سوروں کے جیسے اٹھیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ مرد ہوں گے اور یہ وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا میں نماز نہیں پڑھنا کرتے، جو جان بوجھ کر کے نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کو ذرہ برابر نماز سے چھوڑنے کا احساس نہیں ہوتا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بے نمازی لوگ کل قارون، شداد، نمرود، حامان، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، ان کے ساتھ میں کل ان کا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب ان کے ساتھ حشر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کا مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں تو احساس بھی نہیں، خیال بھی نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، ایک مرتبہ حضرت
بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے نماز کے لیے، وضو کرتے ہوئے مسواک کرنی بھول گئے، مسواک کرنی بھول گئے، نماز پڑھنی، نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز کا ٹائم چلا گیا، جب دوسری نماز آئی تو خیال آیا کہ جب آج میں نے وضو کی تھی، نماز کے لیے وضو کیا تھا تو میں نے اس میں مسواک نہیں کی تھی، بغیر مسواک کے ہوئے میں نے وضو کر لی اور اس وضو سے میں نے نماز پڑھ لی۔ اس کا اتنا ان کی طبیعت کے اوپر اثر تھا کہ 6 مہینے تک برابر روتے رہے کہ میری ایک نماز بغیر مسواک کے ہو۔ میرے بھائیوں، نماز یہ اتنا عظیم الشان فریضہ ہے، اور اگر میرے بھائیوں زندگی تو گزر رہی، آدمی اللہ کو بھی نہ مانے، یہ کہتے میں تو خدا کو مانتا، تو زندگی تو اس کی بھی گزرے گی۔ ایک آدمی ایک ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھے تو زندگی تو گزرنی ہے، اس کی بھی زندگی تو ہر ایک کی گزرے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت کے لوگ اگر بڑے سے بڑے گناہ کر دیں، دنیا میں ان کی پکڑ نہ کرنا، ایسی پکڑ نہ کرنا کہ جیسے تو نے اور لوگوں کی شکل و صورتوں کو مسخ کر دیا، ان کی شکل و صورتوں کو تبدیل کر دیا کہ رات میں انسان سے صبح اٹھے تو پتھر ہو گئے، رات میں انسان لیٹے تھے صبح ہوئی تو بندر بن گئے۔ اے اللہ، اس طریقے سے میری امت کو ذلیل نہ کرنا۔ بس یہ رسول اللہ کی دعا کی برکت ہے، ورنہ جس گھر میں 5 آدمی رہ رہے اور 5 آدمیوں میں سے